سامعین، آج کل ہم لوگ بڑے نادان نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا سیمینار یا پروگرام ہو رہا ہو جس میں مالدار ہونے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں تو ہم بڑی تعداد میں وقت سے پہلے ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں تو ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہماری دنیاوی فائدے کی چیز جہاں بھی نظر آئے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں مال خرچ کرنا بھی کیوں نہ پڑے۔ سب لوگ دنیا کی فکر کر رہے ہیں دوستو، چلیے ہم تھوڑا دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم ایک واقعہ اس طرح آتا ہے، حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو ان سے کہا مجھے ایسا عمل بتاؤ جسے میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا مجھے ایسا عمل بتاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اپنے نفس پر اللہ کے لیے کثرت سے سجدہ کرنا لازم پکڑو، اس لیے کہ جب بھی بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اور ایک واقعہ آتا ہے، حضرت رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں آپ کو وضو کا پانی لا کر دیا اور آپ کی دیگر حاجتیں پوری کرتا رہا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مانگ، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا نہیں بس یہی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو اپنے نفس پر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ کثرت سجود سے مراد نفلی نماز کی کثرت ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کے رضا حاصل کرنے کے لیے بڑا ذریعہ یہی ہے دوستو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں رفاقت کی خواہش رکھنے والے صحابی کو بھی کثرت سجود یعنی زیادہ نفل نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت والے دن نیک اعمال ہی انسان کی نجات کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ محض بزرگوں کا قرب اور ان سے عقیدت و محبت اور ان کی خدمت ہی اس کا بڑا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے دوستو، جیسا کہ آج کل لوگ اکثر یہ سمجھ رہے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر کسی نہ کسی گدی اور خانقاہ سے وابستگی کو ضروری خیال کرتے ہیں اور عمل سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور عمل اور فرمان سے واضح ہوا کہ اصلی چیز ایمان اور عمل صالح ہے، محض کسی بزرگ سے تعلق اور نسبت کافی نہیں، اور یہ تعلق اور نسبت بھی اسی وقت مفید ہوگی جب عمل بھی ساتھ میں ہوگا، ورنہ محض نسبت اور تعلق سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں حتیٰ کہ چچاؤں کو، اپنی پھوپھی کو اور اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے اولاد بنی عبد المطلب میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی میں اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وَيَا فَاطِمَةُ بنت محمد سَلِينِي مَا شِئْتِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ رسول اللہ کی لخت جگر تو دنیا کے مال میں سے جو چاہے مانگ لے،
لیکن قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عمل کی تاکید فرمائی اور اس بات سے خبردار کیا کہ قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کام آ سکتا ہے، محض کسی کے ساتھ رشتہ داری اور نسبت اور تعلق سے کچھ نہیں بنے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق وہاں کام نہیں آ سکتا، حالانکہ آپ کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہیں، تو پھر وہ کون ایسا ہے جس کے ساتھ نسبت اور تعلق کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی کا نہیں دوستو۔ اب ہم کو عمل کرنا ہوگا، اور عمل کے بنا دوسروں کا دامن پکڑ کر نجات پانے کی امید رکھنا یا یقین کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔